بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ تیز گاڑی چلاتے ہیں ان کی سماعت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کاجو شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اگر ٹی بی کا مسئلہ ہو تو ہلدی گرم دودھ میں ڈال کر پیا کریں۔ جن کی ہڈیاں کمزور ہوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہو وہ جو کا پانی پیا کریں۔ چنے کی دال پیس کر چہرے پر لگانے سے سانولی رنگت دودھ جیسی ہو جاتی ہے۔ معدے میں جلن ہو تو چنبیلی کے پھول کو پیس کر اس کی خوشبو سونگھ لیا کریں۔ سونے سے پہلے آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم بنتی ہے۔ جو لوگ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کا ذہن کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دودھ کی بالائی میں تھوڑی ہلدی اور ارک گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں تو رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ شوگر کی پیچیدگیوں میں آنکھ ضائع ہونا، دل کی بیماری، پیریفرل نیوروپیتھی، گردے کی بیماری، پاؤں میں شوگر کا زخم اور سیریبیرو واسکولر شامل ہیں۔ زیادہ دیر پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ لیچی کا پھل کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لیا کریں، پیاس کم لگے گی۔ برتنوں سے سالن کا داغ نہ جائے تو ناریل کے پانی سے دھو لیں، برتن چمک جائیں گے۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں تو لہسن کے پانی سے چہرے کو دھو لیں، جھریاں دور ہو جائیں گی۔ جب بھی کوئی کانٹا چبھ جائے یا زخم ہو تو مہندی کا استعمال کریں۔ رائی کے دانے کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر اس پانی کو پی لیں، حیض درد میں بھی آرام ملے گا۔ اگر سر میں خشکی ہو تو ناف میں تیل لگا لیں۔ لیکوریا کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے کچی گیری کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا کر کھا لیا کریں۔ عجوا کھجور دل کے امراض، ذہنی امراض، بخار، جگر کی سوزش، شوگر جیسے امراض کے لیے کارآمد ہے۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ چاول زیادہ ابل کر اگر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر ٹھنڈا پانی ڈال کر نچوڑیں، چاول سخت ہو جائیں گے۔ چاول ابالنے کے بعد ان میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ الگ رہیں گے۔ کھجور کے اوپر جو کیپ بنی ہو، کھجور کے اوپر کی کیپ اور جو کھجور کے درمیان ہوتی ہے جس کو اکثر کھجور سے ہٹا کر پھینک دیا جاتا ہے اور پھر کھجور کھائی جاتی ہے، اگر اس کو اکٹھا کر کے سائے میں خشک کر کے پیس کر بالکل پاؤڈر بنا لیں اس میں انوکھی شفا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے کی عادت دل کے امراض سے بچاتی ہے۔ لوہے کی چارپائی پر بغیر بستر بچھائے سونے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ جس پھل کا رنگ سرخ ہو تو اس پھل کا رس پینے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ یرکان کے مریض کو روزانہ 3 بار فالسے کا شربت پلائیں، یرکان 4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ لمبے گھنے اور ملائم بالوں کے لیے پیاز کا پانی اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہفتے میں 2 دفعہ بالوں میں لگائیں، اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے اور نکھرے رہیں گے۔ اچانک چکر آنا شروع ہو جائیں تو فوراً الائچی کو پانی سے گیلا کر کے چاٹ لیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ پاؤں یا ہاتھ میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں لیموں کا رس یا سرکہ ملا کر لگائیں۔ لیموں پانی کا زیادہ استعمال ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ شہد کو سرکے میں گھولیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے۔ رات کو آنکھوں پر نیم گرم تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ چنے کی دال کو پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلیں گے۔ گوبھی پکاتے ہوئے سالن میں 1 چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو بدبو نہیں آئے گی۔ بغیر دھلی مچھلی میں نمک اور کٹی ہوئی اجوائن چھڑک کر 2 گھنٹے تک رکھ دیں، اس کے بعد مچھلی کو دھو لیں، ایسا کرنے سے مچھلی کے اندر تک نمک پہنچ جائے گا۔ دانتوں سے خون رستا ہو تو ٹماٹر کا رس پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے کی زردی دور کرنی ہو تو روزانہ دوپہر کے وقت انار پر نمک اور کالی مرچ چھڑک کر لگاتار استعمال کریں۔ ڈبل روٹی، اگر چھری کو پانی میں بھگو کر ڈبل روٹی کو کاٹا جائے تو سلائس آسانی سے کٹ جاتے ہیں۔ سبز مرچوں کی جلن، خواتین اکثر سبز مرچوں کو ہاتھ میں پکڑ کر کاٹ لیتی ہیں جس سے جلن ہونے لگتی ہے۔ مرچوں کو لکڑی کے تختے پر رکھ کر اس طرح کاٹیں کہ آپ کے ہاتھ کو لگنے نہ پائے۔ اگر کبھی بے دھیانی میں لگ بھی جائے تو جلن کو دور کرنے کے لیے کپڑے دھونے
ہونے والا نیل پانی میں گھول کر اس میں ہاتھ تھوڑی دیر کے لیے ڈبو دیں، پھر تھوڑی سی گڑ کی ڈلی کو پانی میں بھگو کر انگلیوں پر ملیں، جلن دور ہو جائے گی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ سر میں درد ہو تو کڑوا بادام کھا لیں، سر کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ شکرقندی ابال کر دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتی کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ روکنے خشخاش 2 حصے اور روکنے کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے۔ کلونجی کے قطرے رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بلغم سے صاف ہو جاتی ہے۔ پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ چہرے پر زیادہ کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کریں، کیل مہاسے جلد ختم ہو جائیں گے۔ بلڈ پریشر کے لیے لہسن کا استعمال بہت بہترین ہے۔ لہسن دل کے امراض کو روکتا ہے اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ٹانگوں میں درد کا ہونا پانی کی کمی سے ہو سکتا ہے، اس لیے پانی کا استعمال کثرت سے کیا کریں۔ سردیوں میں اکثر کمرے میں کوئلے جلائے جاتے ہیں۔ اگر ان جلتے ہوئے کوئلوں پر سنگترے کے خشک چھلکے ڈال دیے جائیں تو سارا کمرہ خوشبودار ہو جائے گا۔ لیموں کے خشک چھلکے ڈالنے سے لیموں کی خوشبو پھیل جائے گی۔ جہاں تازہ پودینہ پڑا ہو وہاں مکھیاں نہیں آتی، لہٰذا کچن میں پودینہ کھلا رکھا رہنے دیں اور پودینے کی جڑ کو پانی کے برتن میں ڈبو دیں تو کئی دن تک تازہ دم رہتا ہے۔ کیک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچے ہوں تو ان کو کرمبل کر کے اوون میں رکھ کر براؤن کر لیں اور آئس کریم پر اس سے کوٹنگ کریں، بہت ہی مزیدار لگے گا۔ اگر آدھا خربوزہ کاٹا جائے تو آدھے کا بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ضرورت یا خاص ڈش کے لیے بچانا مقصود ہو تو اس میں بیجوں والا پورا گچھا بھر کر رکھ دیں، اس طرح آدھا خربوزہ ضائع نہیں ہوگا۔ ہاتھوں سے جو پیاز کی بو آتی ہے وہ بہت ہی ناگوار لگتی ہے۔ اس بو کو دور کرنے کے لیے انگلیوں پر نمک اچھی طرح مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ چائے بنانے کے بعد قہوہ دانی میں جو پتی رہ جاتی ہے اس پتی کو خشک کر کے منی پلانٹ یا گلاب کے پودے میں ڈالا جائے، یعنی مٹی میں ملایا جائے تو پودے خوب بڑھتے ہیں۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کدو کا گودا 5 تولہ، املی 2 تولہ، کھانڈ 3 تولہ، تمام اجزاء کو ایک سیر پانی میں جوش دیں۔ جب تقریباً 1 پاؤ پانی باقی رہ جائے تو اتار کر چھان کر ٹھنڈا کر کے 1 ہفتے تک پئیں۔ اس سے دماغ اور جگر کی گرمی دور ہو کر خون اصلاح پیدا ہوگا اور دماغ کو طاقت ملے گی۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ آپ کو آج کی کون سی ریمیڈی اچھی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔